دوستوں اگر دنیا میں سب سے طاقتور اور کامیاب انٹیلیجنس سروس کی بات کی جائے تو موساد یقیناً اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ موساد کا تعلق اسرائیل سے ہے اور کچھ ایسے آپریشن کر چکی ہے جو حیران کن ہے، اور موساد کے دشمن ہمیشہ موساد کی کامیابیوں پر حیران رہ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم موساد کی کچھ کامیابیوں اور ناکامیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کی کامیابیوں کے بارے میں۔ حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کو 31 جولائی 2024 کو تہران کے ایک گیسٹ ہاؤس میں قیام کے دوران موساد نے مار دیا تھا۔ اسرائیل نے ابتدائی طور پر اس قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، لیکن چند ماہ بعد اسرائیل کے وزیر دفاع کاٹز نے اعتراف کیا کہ اس قتل کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ یقیناً یہ موساد کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ ایران کے اندر گھس کر ایران کے سیف ہاؤسز میں موجود اس کے ایک مہمان کو قتل کر ڈالا۔ دوسری کامیابی تھی حزب اللہ کے کارکنوں پر پیجرز حملے۔ 17 ستمبر 2024 کو لبنان بھر میں ایک ہی وقت میں ہزاروں پیجرز پھٹے، اور یہ واقعات خاص طور پر ان علاقوں میں پیش آئے جہاں اس تنظیم حزب اللہ کا اثر و رسوخ زیادہ تھا۔ ان دھماکوں میں نہ صرف یہ پیجر استعمال کرنے والے افراد بلکہ ان کے آس پاس موجود بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، جس سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیلا۔ اگلے دن واقی ٹاکیز میں بھی اسی طرح کے دھماکے ہوئے جو مزید سینکڑوں افراد کی زخمی اور ہلاک ہونے کی وجہ بنے۔ اس حملے کے وقت اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ جاری تھی، اور رپورٹس کے مطابق ایک ہی وقت میں ہزاروں پیجرز حزب اللہ کی لوور کمانڈ کے پاس موجود تھے جب یہ ایک ہی وقت میں پھٹ گئے اور لبنان کے ہسپتال مریضوں سے بھر گئے تھے۔ تیسری کامیابی ہے محسن فخری زادے کا قتل۔ نومبر 2020 میں ایران کے سب سے مشہور اٹامک سائنٹسٹ محسن فخری زادے کو لے کر جانے والے قافلے کو کیپٹل تہران کے مشرق میں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ فخری زادے کو ایک ایسے ریموٹ کنٹرول مشین گن سے مارا گیا جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے چلایا جا رہا تھا۔ چوتھی کامیابی تھی محمود المبوح کا دبئی ہوٹل میں قتل۔ 2010 میں حماس کے ایک سینئر ملٹری رہنما محمود المبوح کو دبئی کے ایک ہوٹل میں اسیسینیٹ کیا گیا، لیکن ان کی اسیسینیشن اس طریقے سے کی گئی کہ یہ قدرتی موت لگتی تھی، لیکن دبئی پولیس نے CCTV فوٹیج کا جائزہ لینے کے بعد قاتل ٹیم کی شناخت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ بعد میں پولیس نے انکشاف کیا کہ محمود المبوح کو پہلے بجلی کا جھٹکا دیا گیا اور پھر گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا، اور یہ آپریشن موساد کی طرف سے کیا گیا، جس کے بعد UAE کی سفارتی ناراضگی کو جنم دیا گیا۔ پانچویں کامیابی تھی یحییٰ عیاش اور پھٹنے والا فون۔ 1996 میں ایک خفیہ کارروائی کے دوران موساد نے حماس کے ایک اہم رکن اور بم تیار کرنے والے ایکسپرٹ یحییٰ عبداللطیف عیاش کو قتل کر دیا۔ اس کارروائی کے لیے موٹرولا الفا موبائل فون میں 50 گرام ایکسپلوسیو رکھا گیا تھا۔ یحییٰ عیاش حماس کے بہت اہم رہنما تھے، انہیں بم تیار کرنے کی ایکسپرٹیز کے لیے جانا جاتا تھا۔ چھواں ہے آپریشن برادرز۔ 1980 کے آغاز میں موساد نے جھانسا دینے کی ایک غیر معمولی کارروائی کی۔ اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پر ایتھوپیا سے 7,000 سیاہ فام یعنی کہ بلیک جیوز کو سوڈان کے راستے اسرائیل سمگل کیا گیا۔ اس خفیہ آپریشن کے دوران ایک جیلی ڈائیونگ ریزورٹ قائم کیا گیا۔ دن کے وقت اسرائیلی ایجنٹ ہوٹل کا عملہ بن کر کام کرتا اور رات میں یہودیوں کی سمگلنگ کا کام کرتا، جو ایتھوپیا سے پیدل سفر کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے تھے اور ان لوگوں کو پھر سمندری یا فضائی راستے سے اسرائیل پہنچا دیا جاتا۔ ساتویں کامیابی ہے ہولوکاسٹ نازی افسر کی گرفتاری۔ 1960 میں ارجنٹینا سے ایکس نازی آفیسر ایڈولف ایخمین کا اغوا موساد کی سب سے بڑی اور یادگار انٹیلیجنس کامیابی ہے۔ ایخمین ہولوکاسٹ کے اہم کرداروں میں سے ایک تھے جن پر دوسری عالمی جنگ کے دوران یہودیوں کے خلاف مظالم کے الزامات تھے۔ اب بات کرتے ہیں موساد کی ناکامیوں پر۔ 7 اکتوبر کا حملہ۔ حماس کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کی سرحد کے قریب اسرائیلی قصبوں پر کیے گئے حملے نے ملک کو حیران کر دیا۔ موساد کی جانب سے اس حملے کو پہلے ہی ناکام بنانے میں ناکامی کی وجہ قرار دیا گیا، جو حماس کے حوالے سے اسرائیل کی ڈیٹرنس پالیسی کی کمزوری کی عکاسی کرتا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے میں تقریباً 1200 لوگ مارے گئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ دوسری ناکامی یوم کپور جنگ۔ حماس کے حملے سے تقریباً 50 سال پہلے اسرائیل کو ایک ایسے ہی اچانک حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام نے جزیرہ نما سینا اور گولان پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے میں جو یہودیوں کے
کفارہ کا دن یعنی یوم کپور تھا، اسرائیل کے خلاف مصر اور شام نے ایک ہی وقت میں 2 محاذ کھولے اور اسرائیل ابتدائی دنوں میں تیار نہیں دکھائی دیتا تھا۔ مصری فوج بہت کم نقصان اٹھاتے ہوئے نہر سویز پار کرنے میں کامیاب ہوئی، جبکہ شامی فوج نے بھی گولان کی پہاڑیوں پر کامیابی حاصل کی۔ سوویت یونین کی جانب سے شام اور مصر کو اسلحہ اور سپلائی فراہم کی گئی، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تھی، اور اس کے بعد اسرائیل بھی مصر اور شام کی فوجوں کو ہرانے میں کامیاب رہا۔ تیسری ناکامی اسرائیل کے حماس رہنما کی جان بچانی۔ 1997 میں حماس کے سیاسی رہنما خالد مشعل کو اردن میں زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی وجہ سے ایک بڑا سفارتی بحران پیدا ہوا۔ یہ کارروائی اس وقت ناکام ہوئی جب ایک اسرائیلی ایجنٹ پکڑا گیا، جس کے بعد اسرائیل کو مجبوراً خالد مشعل کو دیے جانے والے زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے دوائی بھی دینی پڑی اور پھر اپنی جان بچانی پڑی۔ اگلی ناکامی ہے لاون افیئر۔ 1954 میں مصری حکام نے اسرائیل کے خفیہ آپریشن جس کا نام سوزانا تھا اس کو ناکام بنا دیا۔ اسرائیل کا منصوبہ تھا کہ مصر میں امریکی اور برطانوی تنصیبات پر بم رکھے جائیں تاکہ برطانیہ سویز میں اپنی فوج رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ اس ناکام آپریشن کے بعد پیدا ہونے والے سفارتی بحران کو اس وقت کے اسرائیلی وزیر دفاع پنہاس لوون کی وجہ سے لوون افیئر کا نام دیا گیا، جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کارروائی کی منصوبہ بندی میں شریک تھے۔